الحمد للہ والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے دوسرے کلاس میں جو فقہ کا کلاس ہے، آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ شریعت کیا ہے، فقہ کیا ہے، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے، اسلامی شریعت میں تبدیلی کی گنجائش کیوں نہیں ہے، اسلامی شریعت کی 8 خوبیاں بھی ہم نے بیان کی تھیں، اسلامی شریعت کے جو سورسز ہیں ان کو بھی بیان کیا تھا، اور فقہ اسلامی کن کن چیزوں کو شامل ہے ان کو بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے تکلیفی احکام، فرض، سنت، مکروہ، مباح اور حرام، ان چیزوں کو بھی بیان کیا، اور انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے اسلامی فقہ کی تاریخ جانیں گے، اور پھر اس کے بعد طہارت کے، پاکی صفائی کے کچھ مسائل کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اسلامی فقہ کی تاریخ۔ فقہ کیا ہے؟ ہم نے جانا تھا پچھلے ہفتہ کہ شریعت کے جو عمل کرنے والے آدیش ہیں، پریکٹیکل رولز ہیں، ان کو ڈیٹیل میں دلیل کے ساتھ گہرائی سے سمجھنا دراصل فقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقہ کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے فقہ کی حالت یہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ وحی پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ جو بھی مسائل آتے تھے زندگی میں، اس کے بارے میں قرآن میں آیات اتر جاتی تھیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ خبر دیا جاتا تھا کہ اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ رہی بات صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کی یہ حالت رہی، صحابہ کرام قرآن کریم کو چونکہ ایک ساتھ جمع کر چکے تھے، اور احادیث کے بھی صحابہ کرام کے زمانے میں مجموعے تیار کیے جا چکے تھے، تو اس ناحیہ سے بڑا مسئلہ نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے بھی۔ صحابہ قرآن اور احادیث کے جو مسائل ہوتے تھے، اپنے مسائل میں قرآن اور احادیث سے وہ رجوع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ نے بہت سارے مسائل پر اجماع بھی کیا، اور صحابہ نے قیاس بھی استعمال کیا۔ صحابہ کے بہت سارے فتاوے بھی مشہور ہوئے، تفسیر میں ان کی باتیں بھی عام ہوئیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو فقہا صحابہ کو باضابطہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جمع کرتے تھے، اور آپس کے اتفاق سے جو کچھ بھی مسئلہ ہوتا اس کا حل نکالتے تھے۔ جب اسلامی دنیا کا وستار ہوا، مدینہ سے اور مکہ سے ایمان والے ادھر ادھر پھیلے، عراق گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، تو اب ضرورت پڑی کہ فقہ کو پھیلایا جائے۔ مدینہ میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں کا علم پھیلا، اور مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں کا علم پھیلا، اور عراق میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کا علم پھیلا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے جو شاگرد تھے وہ دنیا کے کونے کونے میں منتشر ہو گئے۔ یہیں پر 2 مشہور مدرسے سامنے میں آئے۔ جب اسلامی حکومت مکہ اور مدینہ سے باہر گئی، عراق، سیریا اور مصر تک پھیلی، تو نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فقہا کے ہاں 2 میتھیالوجی سامنے آئے،
دو مکاتب فکر سامنے آئے. ایک مدرسے کا نام مدرسہ اہل الحدیث ہے اور دوسرے مدرسے کا نام مدرسہ اہل الرائے ہے. اہل الحدیث کی میتھیالوجی یہ تھی کہ کوئی بھی بات حدیث کے مطابق ہم لیں گے، اور اہل الرائے کی میتھیالوجی یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ عقل سے جو چیزیں سمجھ میں آتی تھی اس کو اپنا لیتے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ میں چونکہ احادیث کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن عراق اور کوفہ وغیرہ میں احادیث کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے اہل الرائے کے ہاں احادیث کی کمی تھی، تو وہ رائے اور عقل پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگے. اس طریقے سے مدرسہ اہل الحدیث یہ مکہ، مدینہ اور حجاز کے آس پاس میں پھیلا، اور مدرسہ اہل الرائے یہ عراق میں قائم ہوا. مدرسہ اہل الحدیث کو عام کرنے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خاص رول تھا، اور مدرسہ اہل الرائے کو عام کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص رول تھا. اب اس کے بعد 4 اماموں کا وجود عمل میں آتا ہے. یہ جو 4 ائمہ تھے، اصل میں 4 ہی ائمہ نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سارے ائمہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 150 ہجری میں ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ اہل رائے کے مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کوفہ میں جو عراق میں واقع ہے وہیں پیدا ہوئے، اور آپ نے فقہ کو جمع کرنے کے لیے باضابطہ 40 فقہا کی کمیٹی بنائی تھی، جو ہر مسئلے پر ڈسکس کرتے تھے. پھر جس پر اتفاق ہوتا تھا اس مسئلے کو نوٹ کر لیا جاتا تھا. تو یہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امام امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی اور 179 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ مدرسہ اہل الحدیث کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ کے امام. یہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں اپنی پوری زندگی گزار دی. ان کی کتابوں میں سے مشہور کتاب جو فقہ اور حدیث کی کتاب کہلاتی ہے، خاص طور پر حدیث کی کتاب کہلاتی ہے، وہ کتاب الموطا ہے. تیسرے جو 4 اماموں میں سے امام گزرے ہیں وہ ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں، اور 204 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں مدرسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے دونوں کے سمندروں کو اپنے اندر سموتے ہیں. آپ مکہ میں علم حاصل کرتے ہیں، پھر مدینہ جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خود شاگرد بنتے ہیں، اور پھر عراق جا کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد وہاں پر تھے ان کے شاگردوں سے استفادہ کیا، علم حاصل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے سب سے مشہور جو کتاب ہے وہ الام ہے. فقہ میں الام فقہ کی جامع کتاب ہے، اور اصول فقہ کے نیم اور قانون پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب جو لکھی اس کا نام ہے الرسالہ. الرسالہ 4 اماموں میں سے چوتھے امام امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ 164 میں پیدا ہوتے ہیں اور 241 میں وفات پاتے ہیں. آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے سب سے بڑے محدث اور فقیہ بنے. آپ کو بہت زیادہ آزمایا بھی گیا، فتنہ خلق قرآن کے خلاف ڈٹ گئے اور اہل سنت کے امام کہلائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد تھے، اور آپ کا رجحان زیادہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی طرف تھا۔ آپ نے باضابطہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا جس کو مسند احمد کے نام سے جانتے ہیں، جس میں 40,000 کے قریب احادیث ہیں۔ تو مسند احمد آپ کی حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ کیا بس 4 ہی امام تھے یا 4 ہی امام گزرے ہیں دنیا میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے ائمہ گزرے، بہت سے فقہا گزرے جو اپنے زمانے میں فقیہ کہلائے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان کے علموں کو اکٹھا کیا، ویسے دوسرے جو علماء یا فقہا گزرے ان کے علموں کو اس انداز میں اکٹھا کرنے کا اہتمام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کا جو مذہب تھا، ان کی جو میتھیالوجی تھی، وہ عام نہ ہو سکی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللیث افقہ من مالک الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ امام مالک سے بھی زیادہ فقیہ تھے، امام مالک سے بھی بڑے فقیہ اور عالم تھے، مگر ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو سنبھالا نہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو علم ہے یا ان کی جو میتھیالوجی ہے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ائمہ صرف 4 ہی نہیں ہوئے، ائمہ بہت سارے ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے فقہ کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن 4 جو فقہا تھے ان کے علم کو زیادہ پھیلایا گیا اور ان کی خدمت زیادہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ فقہا مشہور ہوئے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 مذہب کیسے بنے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے دوسرے جو شاگرد تھے، ان شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو عام کیا، اور امام مالک نے موطا کے نام سے کتاب لکھی اور پھر ان کے شاگردوں نے ان کے مسلک کو عام کیا۔ امام شافعی نے کتاب الام لکھی، کتاب الرسالہ لکھا، اور دھیرے دھیرے ان کے شاگردوں نے بھی ان کے مسلک کو عام کیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل بھی آتے ہیں اور ان کے مسلک کو بھی ان کے شاگرد عام کرنے والے ٹھہرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 یہ جو مسالک ہیں یہ کب عمل میں آئے؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسالک نہیں تھے، تابعین کے زمانے میں بھی یہ مسالک نہیں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی اصولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مسالک نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانصاف، اس کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری تاریخ بیان کی ہے کہ کیسے یہ 4 مذاہب وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اپنی کتاب الانصاف میں وہ لکھتے ہیں اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غیر مجمعین على التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ۔ یہ بات نوٹ کرو، جان لو کہ 4 صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی بھی متعین مذہب کی خالص تقلید پر متفق نہیں تھے۔ گویا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 3 صدیاں گزر گئیں، ان صدیوں میں یہ ائمہ 4 کے
جو مناہج ہیں ان کا وجود نہیں تھا، لیکن 4 صدی ہجری میں ائمہ اربعہ کا وجود عمل میں آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 4 صدی ہجری وہ ہجری ہے جس میں 4 ائمہ کا وجود عمل میں آتا ہے اور ان ائمہ کے مسالک عام ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں اور امام ابو حنیفہ ہوں، ان لوگوں کے مسلک میں سے کسی ایک مسلک کو اپنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ ان سارے ائمہ کا ہمیں احترام کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، ان کی خدمت کو سراہنا ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اگر ان کی کوئی رائے آتی ہے تو ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے ائمہ نے یہی کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ گویا کہ سارے ائمہ قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے تھے، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے تھے۔ اب اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اگر کہیں پر کسی امام کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہو تو اس وقت امام کی بات نہیں لی جائے گی، بلکہ قرآن اور حدیث کو فالو کیا جائے گا، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک مسلک کو اپناتا ہے تو اس مسلک کو اپنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک مسلک کو فالو کرے، لیکن مسلک کو فالو کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے جو کچھ بھی مسلک میں بتایا گیا اسی کو ہو بہو اپناتے رہیں، بلکہ ایک آدمی کو قرآن اور حدیث پر نظر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے میل کھاتی ہے تو ہم اس کو لیں گے، قرآن اور حدیث سے وہ بات میل نہیں کھاتی ہے تو ہم اسے نہیں لیں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو انٹروڈکشن کے طور پر ہمیں عرض کرنی تھی فقہ کے حوالے سے۔ پچھلے ہفتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس تعلق سے جو سوالات ہو سکتے تھے وہ سوالات بھی باقی تھے، تو آئیے ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں ان سوالات پہ، تاکہ پچھلے ہفتہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ہم ایک نظر ان پہ ڈال سکیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ شریعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو عقیدہ اور عمل سے متعلق احکام آئے ہیں انہی احکامات کو، انہی قوانین کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کو تو ہم نے جان لیا، لیکن فقہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی جانا ہے کہ فقہ دراصل شریعت کے جو پریکٹیکل رولز ہیں ان کو ڈیٹیل میں دلیل کے ساتھ گہرائی سے سمجھنے اور جاننے کو فقہ کہتے ہیں۔ اور اسلامی شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم نے جان لیا کہ شریعت نام ہے اس قانون اور احکام کا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، تو فقہ کیا ہوگا؟ اسی قانون کو گہرائی سے سمجھنا اور اس کی باریکیاں نکالنا اور اس رول کو منطبق کرنا، اپلیکیشن کرنا، دراصل فقہ کہلاتا ہے۔ جیسے شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھو، اب نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کی شرطیں کیا ہوں گی، نماز کے ارکان کیا ہوں گے، وہ فقہ بتائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ روزے رکھو، روزہ کا طریقہ کیا ہوگا، روزہ کے مسائل کیا ہوں گے، روزہ کی شرطیں کیا ہوں گی، وہ فقہ بتائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ حج کرو، حج کا طریقہ کیا ہوگا، حج کے مسائل کیا ہوں گے، حج کے ارکان کیا ہوں گے، فقہ بتائے گی۔ تو یہ ہے فقہ اور شریعت میں بنیادی فرق۔ اسلامی شریعت میں اور انسانی قانون میں، اسلامی شریعت انسانی قانون سے بہتر کیسے ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ
اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو انسان کی فطرت کو جانتا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والے سب کو جانتا ہے، تو وہ بہتر ہوگا نا۔ جبکہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انسان جو قانون بناتا ہے محدود سوچ کی بنیاد پر بناتا ہے، اسی لیے لائف اسٹائل کے بدلنے کی وجہ سے وہ قانون بھی چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسانی قانون کا مقابلہ اللہ کے قانون سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی احکام اور دنیاوی احکام پر عمل کرنے کے پیچھے انسان کی نیت اور مقصد کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اسلامی قانون پر ایک انسان عمل کرتا ہے اس نیت سے کہ میں رب کی نگرانی میں ہوں۔ اسلامی قانون پر عمل کرتے ہوئے آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ لیکن انسانوں کے قانون پر ایک انسان جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس طور پر کہ کیمرے سے بچنے کے لیے یا پولیس کی پکڑ سے بچنے کے لیے قانون پر عمل کر لیتا ہے۔ اگر کیمرہ نہیں ہے یا پولیس نہیں ہے تو جو چاہتا ہے ایک انسان کرتا ہے، لیکن اسلامی قانون کا حکم ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب اسلامی قانون کو فالو کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسلامی شریعت کا جو بنیادی 5 مقصد ہے، مقاصد شریعت اس کو کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے 5 مقاصد کیا ہیں؟ یہ 5 مقاصد ہیں: جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور دین کی حفاظت، جس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہے۔ تو اس میں اسلام کی بیوٹی نکھرتی ہے۔ اسلامی شریعت میں حالات کے بدلنے سے تبدیلی کی گنجائش کیوں نہیں؟ یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چینج ہوتے ہیں تو اسلامی شریعت میں چینجنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے نہیں ہوگی کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں وہ ابھی ہم نے جانا کہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، ریسورسز کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے، ریسورسز چینج ہوتے ہیں تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے یہ فطرت پر بیس کرتا ہے، ویلیوز پر بیس کرتا ہے، اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے جو زمین ہے وہی زمین ہے، جو آسمان ہے وہی آسمان ہے، ساگ سبزی ہوا پانی یہ جب سے ہے تب سے ہے، ان چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ فطری ہے۔ ویسے اسلام بھی فطری دین ہے۔ اسلام توحید کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے روکتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے۔ تو یہ فطری باتیں ہیں جس کی ضرورت ہر وقت ہے، تھی اور رہے گی۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں تبدیلی کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت نے شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت کو جانتا ہے کہ جو چیزیں ایک انسان ان کا عادی ہو جلدی سے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے شراب کی حرمت 3 مرحلے میں اتری۔ پہلے مرحلے میں کہا گیا تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا گیا تھا کہ نماز کی حالت میں ہو تو شراب مت پیو۔ اخیر میں کہا گیا کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ایمان والوں نے شراب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہر بہنے لگی۔ اسلامی شریعت کے جو پرائمری اور سیکنڈری سورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے اسلامی شریعت کے 4 سورسز بتایا تھا: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن اور حدیث یہ بنیادی سورسز ہیں اور اجماع اور قیاس سیکنڈری سورسز ہیں۔ اجماع اور قیاس کیا ہے؟ اجماع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی دور میں علماء اور فقہا کا شریعت کے کسی مسئلے پر اتفاق کرنا اجماع کہلاتا ہے۔ اور قیاس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں موجود کسی حکم کی کوئی علت ہو، اس علت کو سمجھ کر کے اسی طرح کے کسی نئے مسئلے پر اس علت کو لاگو کرنا، دونوں میں سبب پائے جانے کی وجہ سے۔ جیسے شراب حرام ہے، اب نئے نئے زمانے میں نشہ لانے والی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، تو چونکہ حرام ہونے کی علت شراب میں نشہ ہے، اس لیے قیامت کے دن تک جو چیزیں بھی
نشہ لانے والی ٹھہریں گی وہ سب کی سب حرام ٹھہریں گی قیاس کی بنیاد پر۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ گائے میں زکوٰۃ فرض ہے، تو فقہا نے کہا کہ بھینس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی گائے ہی کے جیسے، گائے پر قیاس کرتے ہوئے، تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ تکلیفی احکام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ تکلیفی احکام 5 ہیں: فرض، سنت، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔ اور فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ فرض عین وہ فرض ہے کہ ہر آدمی سے اس کی مانگ ہو، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کر دیں تو ذمہ داری ختم ہو جائے دوسرے لوگوں سے، بلکہ ہر شخص سے اس کی مانگ ہو، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرض کفایہ جس کی مانگ پوری امت سے نہ ہو، بلکہ اگر کچھ لوگ ادا کر دیں جس سے کافی ہو جائے تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے، جیسے نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، کہ اگر کچھ لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو گاؤں کے، شہر کے سارے لوگوں سے ذمہ داری جاتی رہے گی، لیکن اگر جنازے کی نماز کسی مسلمان کی کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس گاؤں اور سٹی کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فقہ اسلامی کے اہم شعبوں میں سے 4 شعبوں کے بارے میں بتائیے، یعنی اسلامی فقہ کن کن ابواب، کن کن ٹاپکس سے پر محیط ہے، کن کن ٹاپکس سے کو شامل ہے۔ تو سب سے پہلے عبادات ہیں اس میں، جس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور پاکی صفائی کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ پھر پرسنل لا ہے، فیملی لائف، شادی، طلاق، وراثت وغیرہ کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں۔ پھر معاملات ہیں جس میں خرید و فروخت، تجارت اور قرض وغیرہ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سزاؤں کے بارے میں بات ہوتی ہے، چوری کی سزا ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، جرائم وغیرہ کی سزائیں ہیں، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے یہ 4 اہم شعبے ہو سکتے ہیں۔ اسلامی فقہ کی تاریخ میں مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ابھی جانا ہے کہ جب اسلام مکہ اور مدینہ سے عراق اور شام تک پھیلا تو نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے، تو اس وقت مسائل کے حل کے لیے ضرورت تھی کہ کمیٹیاں بنیں، تو اس کے لیے مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے وجود میں آیا۔ مدرسہ اہل الحدیث یہ مکہ، مدینہ اور حجاز کی سرزمین پر پایا گیا، جن کی بنیاد یہ تھی کہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسائل اخذ کیے جائیں، اور مدرسہ اہل الرائے عراق میں وجود میں آیا، جنہوں نے زیادہ عقل کو ترجیح دیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کرائیں۔ ابھی ہم نے جانا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں وفات پاتے ہیں۔ یہ مدرسہ اہل الرائے کے امام سمجھے جاتے ہیں، عراق میں پیدا ہوتے ہیں، اور فقہ کی تدوین کے لیے باضابطہ انہوں نے 40 علماء کی کمیٹی بنائی تھی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں وفات پاتے ہیں، مدینہ ہی میں پیدا ہوتے ہیں، مدینہ ہی میں وفات پاتے ہیں، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے کتاب الموطا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے دونوں کو آپس میں سمیٹتے ہیں، ان کی مشہور کتاب الام ہے، اور انہوں نے کتاب الرسالہ بھی لکھی جو فقہ کے نیم، اصول فقہ پہ سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 میں پیدا ہوتے ہیں اور 241 میں وفات پاتے ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے، یہ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ انہوں نے مسند احمد کتاب لکھی، اور خلق قرآن کے مخلوق ہونے کا جو عقیدہ تھا، اس وقت بہت سارے بادشاہوں نے اس عقیدے کی پشت پناہی کی تھی، تو اس کے خلاف ڈٹ جانے کی وجہ سے امام اہل سنت کہلائے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیث بن سعد کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لیث بن سعد امام مالک سے بھی زیادہ فقیہ تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو نہیں سنبھالا۔ مطلب یہ ہوا کہ 4 ائمہ جو پائے جاتے ہیں آج ہمارے بیچ، ایسا نہیں کہ 4 ہی ائمہ تھے، ائمہ تو بہت سارے تھے، لیکن ان 4 ائمہ کے شاگردوں نے ان کے علموں کو سنبھالا، جس کی وجہ سے یہ 4 ائمہ مشہور ہوئے۔
لیث بن سعد امام مالک سے بھی زیادہ فقیہ تھے جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو نہیں سنبھالا، جس کی وجہ سے ان کا مسلک یا ان کی میتھیالوجی جو ہے نا عام نہ ہو سکی۔ آخری جو سوال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 4 جو فقہی مذاہب ہیں یا تقلید کا رجحان ہے، یہ کب پیدا ہوا؟ تو ہم نے جانا کہ 4 صدی ہجری تک اماموں کی تقلید کا رجحان نہیں تھا، 4 صدی ہجری کے بعد اماموں کی تقلید کا رجحان پیدا ہوا، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کسی امام کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی کہیں بات آ جائے تو قرآن اور حدیث کو سر آنکھوں پر رکھے، اس لیے نہیں کہ میں فلاں امام کو فالو کرتا ہوں تو آنکھ بند کر کے ان کی باتیں ہم مانتے رہیں، یہ انتھی تقلید ہے۔ انہی سوالات کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔